واقعے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی افغانستان میں یہ بری حکومت قائم ہوئی اس کے بعد جو پاکستان بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف حصوں میں ایک دہشت گردی کی جو لہر ہے اسے دوبارہ اٹھان پکڑی ہے، اس پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور کے ضیاء الحق صاحب صبح سے اس پورے واقعے کو اس انسیڈنٹ کو کور کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب دفاعی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ اس وقت دیں گے اس گفتگو میں۔ ضیاء صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں، ابھی تک فائنل کیا جو معلومات ہیں آپ کے پاس آئی ہیں؟ جو کرٹیکلی کچھ لوگ زیادہ جن کی طبیعت خراب تھی وہ بہت زیادہ زخمی تھے، ان کی طبیعت کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں، ان کی کوئی پروگریس پتہ چل رہی ہے؟ اوورآل صبح سے ابھی تک مجموعی طور پر کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ جی ماریا، آج پشاور کے دل قصہ خانی میں ایک بار پھر حملہ ہوا ہے، اور یہ وہ قصہ خانی بازار ہے کہ جس کے بازاروں میں عام شہری بھی ان حملوں میں جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے ٹارگٹ بنے ہیں۔ اس کے علاوہ مساجد ٹارگٹ بنی ہے اسی قصہ خانی میں امام بارگاہ بھی ٹارگٹ بنے ہیں، اور اسی قصہ خانی میں چرچ بھی ٹارگٹ بنے ہیں۔ اور آج ایک بہت بڑے وقفے کے بعد آج دوبارہ جو ہے تو مسجد پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس مسجد پر حملہ اس وقت کیا گیا کہ جب جمعے کی نماز کے لیے نمازی مسجد پہ اکٹھے ہو رہے تھے، اور وہاں پہ یہ ایسی مسجد ہے کہ جس میں اہل تشیع کے جو لوگ ہیں وہ تقریباً 400 کے تعداد بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس مسجد میں اکٹھے تھے، اور اس میں لوگ باقاعدہ بھی نماز کے لیے کھڑے ہی ہونے تھے۔ خطبہ شروع ہوا تھا کہ خودکش حملہ آور مسجد کے اندر گھسا ہے، اور اس نے پہلے فائرنگ کی ہے۔ وہاں پر جو 2 پولیس اہلکار تھے، ان میں ایک پولیس اہلکار کو پہلے اس نے شہید کیا، دوسرا زخمی ہوا، اور پھر وہ اندر گھسا ہے اور اندر جا کر اس نے بلاسٹ کیا ہے، اور ممبر کے سامنے بلاسٹ کیا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے تو شہر میں یقیناً کہ افراتفری سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور چونکہ یہ شہر اندرون شہر کا علاقہ تھا اور تمام جو آس پاس کے لوگ تھے وہی اس مسجد میں نماز کے لیے آئے ہوئے تھے، اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے تو ان کو ساتھ ہی لیڈنگ ہاسپٹل ہے وہاں پر پہنچایا گیا، اور لیڈنگ ہاسپٹل میں ابھی تک کی جو اطلاعات کے مطابق 56 جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 196 زخمی ہیں، ان میں سے کچھ کی حالت ابھی بھی کریٹیکل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور دیگر حکام نے ضیاء صاحب اب شیخ رشید صاحب کا میں بیان سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں تھی، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا تھریٹ الرٹ تھا نہیں اس طرح کے کسی واقعے کا۔ یہ تو کہہ رہی ہے وفاقی حکومت، وہاں کے جو لوکل ایڈمنسٹریشن سے آپ کی بات ہوئی ہے، کیا وہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں؟ کیسے جو ہے تو فیلیور نہیں ہو سکتا کہ اس وقت پولیو کمپین جاری ہے، پولیو کمپین کی وجہ سے پولیس ہائی الرٹ پہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ایک دو ماہ میں پولیس پر حملے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس واقعے سے 2 روز قبل اسی علاقے میں کوئی گرینیڈ حملہ بھی ہوا تھا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو کہ ایک افسوسناک صورتحال جو سامنے آئی کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ کسی پرائیویٹ فرد کی تو سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے، لیکن جو سرکاری کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کیمروں میں یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو واقعہ ہے یہ کور ہی نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی اس کی جو شناخت ہو پا رہی ہے۔ اور پولیس کے بھی صورتحال، یہ مسجد انتہائی اہم حساس علاقے میں یہ مسجد ہے، کوچہ رسالدار جو ہے تو اس علاقے کی مسجد کے لیے جو پولیس اہلکار تھے وہ بھی 2 کے قریب پولیس اہلکار تعینات تھے، کوئی سیکیورٹی کا بندوبست وہاں پر نہیں کیا تھا۔ گو کہ لوگوں اپنی سطح پر بھی سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جو خودکش حملہ آور تھا اس نے بلیک شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اور وہ داخل ہونے سے پہلے اس نے فائرنگ کی ہے، اور فائرنگ کرتے ہوئے وہ داخل ہو گیا ہے، کوئی رکاوٹ بھی وہاں پر نہیں تھی۔ تو سیکیورٹی فیلور ضرور تھا، کیونکہ جس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اور ان کے تناظر میں، اور ساتھ ہی جو مرج ایریا میں ہر روز واقعات پیش آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے سیکیورٹی کی جس طریقے سے بندوبست کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں تھے۔ تھوڑا سا میٹنگ بھی ہوئی، اس میٹنگ میں بھی جو وزیراعلیٰ کی زیر صدارت ہوئی ہے، اس میں بھی وزیراعلیٰ نے اس بات پر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں پر بھی دوبارہ اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ ضیاء صاحب آپ نے یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ سیکیورٹی فیلئر بھی ہے، ناکافی سیکیورٹی بھی تھی۔ جنرل صاحب، میں نے ابھی اپنی اوپننگ میں بتایا ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں دہشت گردی کے جو واقعات، خاص طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، پولیس کے اہلکار ہیں،
ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. سو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے خاص طور پہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کیونکہ آج جو ہے بڑے ایک لیول بڑھ کے ایک ٹیرر کی کریٹ کیا گیا ہے. اس سے پہلے ایک جو تھے چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ وارداتیں کی جا رہی تھیں. یہ کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ماریا تھینک یو ویری مچ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو اتنی جانوں کا لاس ہوا، اور اس میں تو جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن ہوا کیوں ہے؟ اس میگنیٹیوڈ پہ بات گئی کیوں ہے؟ اور وہ کون سے انوائرمنٹ ہیں جس میں اس کو موقع ملا ہے یا اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، جن لوگوں کی طرف سے کیا گیا، جن اس کے محرک جو بھی ہے کیوں کیا گیا. اب اگر اس کو دیکھیں تو اس وقت آپ نے بالکل درست کہا، اور وہ ہمارے رپورٹر ضیاء بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں پولیس والوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، پھر انارکلی لاہور میں ایک دھماکہ ہوا، اور بلوچستان میں آرمڈ فورسز کی چیک پوسٹوں کے اوپر تو کافی حملے ہو چکے ہیں جس میں کافی شہادتیں بھی ہوئیں. تو ایک دفعہ پھر ایک دہشت گردی کی ایکٹیویٹی سر اٹھا رہی ہے، اور جو رد الفساد کیا جا رہا تھا اس کے جو ہم نتائج ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور جو بہت حد تک کامیابی بھی ہمیں 5 سالوں میں ملی تھی، وہ ابھی اس وقت کمپرومائز ہوتی نظر آتی ہے. کیا اس کی وجہ کمپلیسنسی ہے یا ملک کے اندر ان دنوں میں حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں جس کے لیے یہ سکوپ نکلا ہے؟